میرے بڑے بھائی نے میرے سبھی کپڑے کینچی کے ساتھ کاٹ دیے کیونکہ میں اسے ننگی اچھی لگتی تھی۔ وہ یہ ظلم اس لیے کرتا تھا تاکہ میرا خوبصورت جسم اسے نظر آتا رہے۔ وہ ساری ساری رات مجھ سے مباشرت کرتا رہتا تھا اور دن کو بھائی بن جاتا تھا۔ اس کام کے لیے میری بڑی بہن بھی مجھ پر دباؤ ڈالتی تھی تاکہ میں اس طرح کی غلط حرکت اس کے ساتھ کرتی رہوں۔ اس نے مجھے شادی کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ 2 یا 3 گولیاں ہر شام کو چائے میں ملا دیتا اور جب مجھے نشہ چڑھ جاتا تو میرے ساتھ وہ کرتا جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ پنڈی کی اس غم بری داستان کو آخر تک ضرور سنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں ایف اے میں پڑھتی تھی تو میں اپنی جوانی کو پہنچ رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت، صحت مند اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ میں ہر روز کالج میں جاتی اور توجہ سے پڑھا کرتی تھی۔ میری بوڑھی ماں میرا کہیں رشتہ کرنا چاہتی تھی مگر میرے گھر والے رضامند نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایف اے کا امتحان پاس کر لے پھر اس کا بیاہ کریں گے۔ جب میں نے اپنا ایگزام پاس کر لیا تو پھر میری شادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میں بھی رضامند تھی مگر میرا بڑا بھائی وہ رضامند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی نہ ہو بلکہ یہ کنواری ہی رہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی اور وہ 2 سال سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ مجھ پر اپنی ٹرائی مارتا رہتا تھا مگر میں نے اسے سمجھایا تم میرے بھائی ہو، اس طرح کی غلط حرکت نہ کرو۔ وہ بہت ظالم تھا، مجھ پر تشدد کرتا اور میرے گھر والوں میں سے کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ اسے کوئی روک سکتا۔ پھر وہ مجھے ہر رات کو نشہ دے دیتا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا۔ جب مجھے صبح ہوش آتی تو مجھے محسوس ہو جاتا کہ بھائی نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ اس کام کے لیے اس نے سبھی گھر والوں کو ڈرایا ہوا تھا اور مطمئن کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں حاملہ ہو گئی تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا کہ تم ہسپتال جاؤ اور اسے ضائع کروا دو اور ماں بننے والا سسٹم بھی ختم کروا دو۔ میرے باپ کو ساتھ بھیجا اور ہسپتال میں یہ سب کچھ کر کے آ گئی کیونکہ مجھے میرا بڑا بھائی موت کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اس نے میرے لیے الگ کمرہ رکھا ہوا تھا تاکہ میں کسی سے بات نہ کر سکوں اور گھر والوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے بات کر سکتے۔ اتنے خوف کے عالم میں گھر کے اندر رہنا میرا جینا محال ہو چکا تھا مگر میری ماں میری حمایت میں تھی۔ اس نے میری شادی کی بات باہر کسی خاندان سے طے کر لی اور کچھ مہینوں کے بعد میری خفیہ شادی ہو گئی۔ شادی بھی میں نے بیماری کے بہانے کی کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ہسپتال جانے دیں، تو اس بہانے میں باہر نکلی اور ایک ہوٹل میں میرا بیاہ کر دیا گیا۔ بیاہ کے وقت میری ماں صرف میرے پاس موجود تھی۔ تقریباً 2 سال کے بعد میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حاملہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ یوں قسمت کی ماری میں پھر اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر آئی تو میرے بڑے بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر بولا تم پھر آ گئی ہو۔ اس نے میری ایک ٹانگ توڑ دی اور کہا کہ یہاں مرو، اب تم کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ 6 ماہ تک ٹانگ کی درد میں مرتی رہی اور جب ٹھیک ہو گئی تو میرے بڑے بھائی نے وہی پہلے والا کام شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے سیکسی لباس پہننے کو کہتا اور میرے مکمل کپڑے اس نے کینچی کے ساتھ کاٹ دیے تھے۔ تقریباً 20 سال تک میں اس طرح ظلم کی چکی میں پستی رہی اور وہ مجھ پر ظلم کرتا رہا اور آخر کار ایک رات ایسی آئی جب میں نے ایسے ظلم سے نجات حاصل کر لی، جب میں اپنے گھر سے بھاگی اور ٹرین میں بیٹھ کر پنڈی سے لاہور آ گئی۔ میرا نام مریم ہے اور میں آپ کو یہ سچی داستان سنا رہی ہوں۔ دوستو یہ ایک حقیقت پر مبنی داستان ہے جو ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ خدا کے خوف سے ڈریں اور اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر رحم کیا کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔